وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن. الحمد للہ وحدہ علی ومجدہ واسأل عنہ وتوسلا وصلی علی خیر الانام محمد وسلم وآلہ والصحاب ومن تلا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ان تمام احباب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے. دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں مشن میں کامیابی و کامرانی و ترقی عطا فرمائے. درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ عربی لب و لہجہ میں قراءت قرآنیہ کی معرفت کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. قراءت ثلاثہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 15 15واں سبق ہے اور آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ نون ساکنہ اور تنوین کے بیان میں ہوگا کہ اس کے متعلق قراءت ثلاثہ کا کیا مطلب ہے نون ساکنہ اور نون تنوین میں. لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کے سوال کی ضرورت پیش نہ آئے. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے. تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، آج کا جو ہمارا قراءت ثلاثہ کورس کا سبق ہے نون ساکنہ اور تنوین کا، یہ بہت ہی آسان سا سبق ہے. اگر آپ تھوڑی سی توجہ مجھے دے دیں گے تو انشاءاللہ عزیز یہ دو مختصر سا جو سبق ہے یہ آپ کو فوراً کیا ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا. سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، نون ساکن اور نون، یہ قاعدہ یاد رکھیں، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد واو اور یا میں سے کوئی حرف جو ہے وہ آ جائے گا تو وہاں پر کیا کریں گے، وہاں پر نون کا واو اور یا میں تینوں قراء کے نزدیک، واو اور یا میں نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر واو یا آ جائے تو وہاں پر کیا کریں گے، وہاں پہ نون کا واو اور یا کے اندر کیا کریں گے، تینوں قراء کے نزدیک ادغام ناقص کریں گے. کیا کریں گے؟ ادغام ناقص کریں گے. ٹھیک ہے، ادغام تام اور ادغام ناقص کی تعریفات آپ کو معلوم ہوگی. ادغام تام اور ادغام ناقص، یہاں پر حرف کی کوئی صفت جو ہے وہ باقی رہ رہی ہو تو وہاں پر تام ہوگا، نہ رہے ہو تو ادغام ناقص ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی مثال ہے جیسے من یقول اور من والن. ٹھیک ہے، من یقول اور من والن. اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ نون ساکن کے بعد جو ہے وہ یا آ گیا ہے، آگے میں نون ساکن کے بعد واو آ گیا ہے. تو قاعدہ یہ ہے قراء ثلاثہ کا کہ تینوں قراء کے نزدیک اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد واو اور یا آ جائے تو پھر نون کا واو اور یا میں جو ہے وہ ادغام ناقص کریں گے. ٹھیک ہے، من یقول. اب ادغام ناقص آپ کو پتہ ہے غنہ جو ہے اس کی جو نون ساکن نون تنوین، نون ساکن اور نون تنوین کا جو غنہ ہے وہ اس میں صفت کیا ہو رہی ہے، باقی رہ رہی ہے. تو اس لیے پھر کیا کریں گے، اس میں ادغام ناقص کریں گے. من یقول، من یقول من والن، من والن. ٹھیک ہے، تو اس میں ادغام ناقص کریں گے. نون ساکن نون تنوین کے قاعدہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. دوسرا اس کا قاعدہ یہ ہے نون ساکن نون تنوین کا کہ اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد غین اور خا آ جائیں تو وہاں پر امام ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہوگا، اخفا ہوگا. امام ابو جعفر کے نزدیک اس میں کیا ہوگا، اخفا ہوگا. جیسے من غل، من خلاق. اب امام ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس میں کیا کریں گے، اخفا. لیکن امام یعقوب اور امام خلف جو ہیں وہ اس میں کیا کرتے ہیں، اظہار ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اظہار جیسے من غل ہی وہ پڑھتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہوگا، اخفا ہوگا. وہ کیسے پڑھتے ہیں اخفا؟ آپ کو پتہ ہے غنہ لازمی ہوتا ہے کہ اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جو ہے وہ اگر آپ کو، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ اظہار ہوتا ہے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائیں تو حروف حلقیہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو قاعدہ ہے وہ نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر غین اور خا، دو حرف اگر غین اور خا نکال دے تو باقی 4 حروف رہتے ہیں، حمزہ، ہا اور عین، حا. ٹھیک ہے، باقی غین اور خا جو ہیں وہ اگر قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر غین اور خا آ جائے گا تو امام یعقوب اور امام خلف اظہار ہی کریں گے. ٹھیک ہے، قاعدہ تو یہی ہے کہ اظہار ہی ہوگا نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے آ جائے. تو یہاں پر کیونکہ غین اور خا جو ہے حروف حلقیہ میں سے ہے تو اخفا امام جعفر کے نزدیک ہوگا. اخفا جو ہے وہ امام ابو
جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگا، اظہار نہیں ہوگا۔ اظہار تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد رفع ہلکے اور رفع ملعون کے علاوہ کوئی حرف آ جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، اخفاء ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ قاعدہ تھوڑا مختلف ہے۔ امام ابو جعفر کے نزدیک اس میں کیا ہوگا، اخفاء ہوگا اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد خا اور غین آتا ہے، لیکن باقیوں کے لیے اس میں کیا ہوگا، اظہار ہوگا۔ یہ کیسے پڑھتے ہیں، من غل، من غل، من خلاق، من خلاق، ٹھیک ہے۔ باقیوں کے لیے اظہار ہوگا، من غل پڑھتے ہیں وہ۔ باقی امام یعقوب اور امام خلف جو ہیں وہ اظہار کرتے ہیں من غل، من خلاق، ٹھیک ہے، غنہ نہیں کرتے لیکن اظہار کرتے ہیں۔ یہاں پہ امام جعفر جو ہے وہ کیا کریں گے، کیا کریں گے، غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، من غل، من خلاق، ٹھیک ہے۔ لیکن اس قاعدے میں یہ جو قاعدہ ہے نون ساکن تنوین کے بعد غین اور خا کا، اس میں جو ہے وہ 3 کلمے جو ہیں وہ مستثنا ہیں، ٹھیک ہے۔ یا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ قاعدہ تو یہی ہے کہ غین اور خا آئے گا تو امام جعفر کیا کریں گے، اخفاء کریں گے، لیکن غین خا نون ساکن نون تنوین کے بعد آئے گا۔ یہ 3 کلمے ایسے ہیں کہ جن میں نون ساکن نون تنوین کے بعد غین اور خا آئے گا لیکن ان میں اخفاء نہیں کریں گے۔ عند الجمہور جو ہے وہ کیا کریں گے، اظہار۔ یعنی کثیر جو علماء ہیں اور قراء ہیں جو اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ یہ 3 کلمے جو ہیں اس قاعدے کے مخالف ہوں گے کہ اس میں کیا ہوگا، اظہار ہی ہوگا، اخفاء نہیں ہوگا۔ وہ 3 کلمے کون سے ہیں؟ پہلا کلمہ ہے فَسَيُنْغِضُونَ، فَسَيُنْغِضُونَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا، سورہ انبیاء میں اور سورہ اسراء میں، فَسَيُنْغِضُونَ سورہ اسراء میں، اور إِن يَكُنْ غَنِيًّا جو ہے وہ سورہ انبیاء میں، اور وَالْمُنْخَنِقَةُ سورۃ المائدہ میں۔ یہ 3 کلمے جو ہیں وہ اس قاعدے سے کیا ہیں، مستثنا ہیں۔ ان کو آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے، اور باقی جو قاعدہ ہے غین اور خا کا وہ امام ابو جعفر کے نزدیک کیا ہوگا، اخفاء ہی ہوگا۔ مختصر سب سبق نون ساکنہ اور نون تنوین کا، جس میں قراء ثلاثہ کا جو ہے وہ مذہب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بھی تفصیل رکھ دیا۔ اور اس سبق کے متعلق بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ضرور جو ہے وہ پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ عزیز آپ تک جواب پہنچا دیا جائے گا۔ اب مجھے چیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے، انشاءاللہ عزیز اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا